السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دعوت اسلامی کسی ایک فرد شخصیت کا نام نہیں، بلکہ یہ سبھی اہل سنت و جماعت کی سبھی اہل سنت جماعت اور اکابرین اہل سنت کی مشترکہ فکر و سوچ کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ فقیر کو اچھی طرح یاد ہے کہ 2 ستمبر 1981 سے ایک تاریخ اور سنہرا باب وابستہ ہے۔ مبین طور کے اس مبارک تاریخ کو دنیا سنیت کے عظیم الشان عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی، اور تاحین حال یہ تنظیم اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہے۔ اس تحریک کو بنانے میں ہمارے اکابر کا اہم کردار ہے۔ اجتماعی طور پر ایک ایسی تنظیم کی شدت سے ضرورت تھی جو تمام امتیازات سے بالاتر ہو کر تبلیغی طرز پر مسلمانوں کی اصلاح کا فریضہ انجام دے، ان میں فکر آخرت اور اتباع رسول کا جذبہ بیدار کرے، اسلام کی تعلیمات اور اس کے عملی انقلابی پہلو پر زور دے، اور دین کی دعوت کو مسلکی کشمکش پر غالب رکھے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے 2 ستمبر 1981 میں بھارت کے ممتاز عالم دین اور ورلڈ اسلامک مشن کے سیکرٹری جنرل علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ، مارچ 1921 اپریل 2002 کی تحریک پر کراچی میں دعوت اسلامی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے لیے علامہ ارشد القادری اگست 1981 میں پاکستان تشریف لائے۔ اس موقع پر ان کے اعزاز میں مختلف تنظیموں اور اداروں کی جانب سے استقبالیے دیے گئے۔ ان میں بہت سارے علماء بھی تھے، جن میں بھارت کے ممتاز عالم محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ بھی شریک ہوئے۔ روزنامہ امن کراچی 22 اگست 1981 اور روزنامہ جنگ کراچی 23 اگست 1981 31 اگست 1981 کو دارالعلوم امجدیہ کراچی میں دیے گئے استقبالیہ میں علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے اپنے خطاب میں اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو صرف تبلیغی مشن کو جاری رکھے۔ روزنامہ امن کراچی 22 اگست 1981۔ اس تقریب سے علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی، علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر سید ظہیر احمد زیدی، دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ ازہری اور محترم علامہ محمد حسن حقانی نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں مفتی ظفر علی نعمانی، مفتی محمد وقار الدین، علامہ قاری مصلح الدین صدیقی، قاری رضا المصطفیٰ اعظمی، پروفیسر شاہ فرید الحق، سندھ کے وزیر اطلاعات سید احد یوسف، وزیر ٹرانسپورٹ دوست محمد فیضی، حاجی محمد حنیف طیب، مولانا سید شاہ طلاب الحق قادری، مفتی محبوب رضا بریلوی، پیر مخدوم نیک محمد، ڈاکٹر اشرف شیخ، سید محمد حسن قادری، مولانا ابرار احمد رحمانی، مفتی شجاعت علی قادری، مولانا جمیل احمد نعیمی، مفتی منیب الرحمن اور دیگر علماء کرام اور ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ روزنامہ امن کراچی 22 اگست 1981۔ 23 اگست 1981 کو بزم غلامان رسول بنس روڈ کی جانب سے ورلڈ اسلامک مشن کے صدر علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کو کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں استقبالیہ دیا گیا، جس سے علامہ نورانی سمیت مولانا عبدالستار خان نیازی، شبیر احمد ازہری علیہ الرحمہ اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ علامہ شاہ احمد نورانی اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ لادینیت کے خاتمے کے لیے جامع تبلیغی کاوشوں کی ضرورت ہے۔
حوالہ روزنامہ جنگ کراچی 24 اگست 1981۔ مولانا نورانی کا یہ خطاب بھی اشاعت دین کے لیے ایک تبلیغی جماعت کی طرف ایک واضح اشارہ تھا۔ ان دنوں علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے دارالعلوم امجدیہ کے ایک کمرے میں کئی روز قیام کر کے دعوت اسلامی کا لائحہ عمل تیار کیا۔ ڈاکٹر محمد مسعود احمد رقم طراز ہیں کہ دارالعلوم امجدیہ کراچی میں ان یعنی علامہ ارشد القادری سے پہلی بار شرف نیاز حاصل ہوا جبکہ وہ اہل سنت کے لیے ایک تبلیغی جماعت کا لائحہ عمل تیار فرما رہے تھے۔ وہ دستور العمل آج دعوت اسلامی کے روپ میں ہمارے سامنے ہے۔ حجاز جدید ستمبر 1991 صفحہ 50۔ عکس دستور بقلم علامہ ارشد القادری، ماہنامہ جامع نور، دہلی، مارچ تا مئی 2012 صفحہ نمبر 59۔ تبلیغی تنظیم کے قیام کے سلسلے میں علماء کا ایک اور اجلاس 2 ستمبر 1981 کو ورلڈ اسلامک مشن کے سربراہ علامہ شاہ احمد نورانی کی قیام گاہ صدر کراچی میں ہوا۔ اجلاس کی صدارت علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ نے کی۔ اس اجلاس کی خبر مع تصویر کراچی کے مختلف اخبارات و جرائد میں شائع ہوئی۔ روزنامہ جنگ کراچی اور روزنامہ نوائے وقت کراچی کی 3 ستمبر کی اشاعت میں مذکورہ اجلاس کے شرکاء کے جو نام شائع ہوئے وہ یہ ہیں کہ علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ سید احمد سعید کاظمی، علامہ ارشد القادری، مولانا عبدالستار خان نیازی، پیر صوفی فاروق رحمانی، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری، مفتی وقار الدین، مفتی ظفر علی نعمانی، مولانا جمیل احمد نعیمی، بانی رکن انجمن طلباء اسلام، مفتی محمد حسین قادری سکھر، مولانا محمد حسن حقانی، ابو الخیر محمد زبیر حیدرآباد، مفتی احمد میاں برکاتی حیدرآباد، مفتی غلام قادر کشمیری، مفتی سید شجاعت علی قادری، مولانا قاری نثار الحق، مولانا محمد حسن قادری، مولانا شبیر احمد اظہری، مولانا ابو الطواب اشروی لاہور اور مولانا محمد یوسف۔ اخبارات نے اس اجلاس کی خبر مع تصویر اس سرخی کے ساتھ شائع کی، لادینیت کے سیلاب کو روکنے کے لیے عالمی پیمانے پر تبلیغ کی ضرورت ہے۔ علامہ ارشد القادری، مولانا شاہ احمد نورانی اور علامہ عبد المصطفیٰ اظہری کا عشائیہ سے خطاب، روزنامہ جنگ کراچی 3 ستمبر 1981، روزنامہ نوائے وقت کراچی 3 ستمبر 1981 میں شائع ہوا۔ مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کے گھر منعقد ہونے والے مذکورہ اجلاس کو دعوت اسلامی کا تاسیسی اجلاس قرار دیا جاتا ہے۔ علامہ ارشد القادری، علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ کے تذکرے میں رقم طراز ہے کہ پہلی بار حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کے دولت خدے پر اس تاریخ اجتماع میں ان یعنی علامہ سید احمد سعید کاظمی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، جس میں دعوت اسلامی کے نام سے اہل سنت کی ایک تبلیغی اور اصلاحی جماعت کی بنیاد رکھی گئی، اور جس میں پاکستان کے اکثر اکابرین اہل سنت تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے مجھے دعوت اسلامی کا لائحہ عمل پیش کرنا تھا، جسے میں نے استاد العلماء حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری، بحر العلوم حضرت علامہ مفتی وقار الدین رضوی اور رئیس الافاضل حضرت علامہ مفتی ظفر علی نعمانی کے اصرار پر مرتب کیا تھا۔ مفتی صاحب موصوف کی نظر میں لائحہ عمل کی اتنی زبردست اہمیت تھی کہ انہوں نے مجھے اس کام کی تکمیل کے لیے دارالعلوم امجدیہ کے ایک کمرے میں کئی دنوں تک نظر بند کر دیا تھا۔ ماہنامہ جامع نور، دہلی، مارچ تا مئی 2012 صفحہ نمبر 53۔ بحوالہ شخصیات از علامہ ارشد القادری، مرتب ڈاکٹر غلام زرقانی، صفحہ نمبر 79۔ پروفیسر شاہ فرید الحق علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس اجلاس میں مولانا رجب علی نعیمی مولانا محمد الیاس قادری کو لائے تھے اور مولانا نورانی نے دعوت اسلامی کا نام تجویز کیا تھا۔ پروفیسر شاہ فرید الحق ماہنامہ افق کراچی کے انٹرویو مئی 2008 میں بعض افراد کا خیال ہے کہ مولانا الیاس قادری شاید اس اجلاس میں شریک نہ تھے۔
ورلڈ اسلامک مشن پاکستان کے صدر قاری رضا المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ کا بیان ہے کہ اس تبلیغی تنظیم کا نام ورلڈ اسلامک مشن یعنی الدعوت الاسلامیہ العالمیہ کے اردو ترجمے سے اخذ کر کے دعوت اسلامی رکھا گیا۔ ذاتی انٹرویو قاری رضا المصطفیٰ اعظمی صدر ورلڈ اسلامک مشن پاکستان۔ اجلاس کی رپورٹ جلال الدین احمد نوری کے قلم سے ورلڈ اسلامک مشن کے ماہانہ رسال دی میسیج الدعوت کے شمارے اکتوبر 1981 بمطابق ذوالحج 1401 ہجری میں بھی مع تصویر موجود ہے۔ انٹرنیشنل کراچی اکتوبر 1981 دی میسیج الدعوت ذوالحجہ 1401 ہجری۔ مولانا شاہ حسین گردیزی بتاتے ہیں کہ یہ اس اجلاس میں سب سے پہلے علامہ ارشد القادری صاحب کھڑے ہوئے اور ایک عالمی تبلیغی تحریک دعوت اسلامی کا مکمل منصوبہ پیش کیا۔ اس تحریک کا نام بھی انہوں نے ہی رکھا اور اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی انہوں نے ہی پیش کی۔ ان کے بعد علامہ سید احمد سعید کاظمی کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ فقیر دعوت اسلامی کا تبلیغی نصاب تیار کرے گا۔ پھر علامہ ازہری نے اس کی تائید کی اور عوام اہل سنت سے اس تبلیغی پروگرام کو کامیاب بنانے میں تعاون کرنے کی اپیل کی۔ آخر میں علامہ شاہ احمد نورانی نے فرمایا کہ دعوت اسلامی کو میری پوری تائید اور حمایت حاصل رہے گی، لیکن بظاہر میں اس سے دور رہوں گا۔ شاہ حسین گردیزی کے بقول اس اجلاس میں دعوت اسلامی کے امیر کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، یہ فیصلہ بعد میں ہوا ہوگا۔ انٹرویو مولانا شاہ حسین گردیزی ماہنامہ جامع نور دہلی جون 2011 صفحہ نمبر 42۔ بعد ازاں علماء کرام کا ایک اجلاس دارالعلوم امجدیہ میں ہوا جس میں علامہ ارشد القادری، علامہ عبد المصطفیٰ ازہری، مفتی ظفر علی نعمانی، مفتی محمد وقار الدین، قاری رضا المصطفیٰ اعظمی اور قاری مصلح الدین صدیقی نے کافی غور و خوض کے بعد مولانا محمد الیاس قادری کو دعوت اسلامی کا امیر منتخب کیا۔ بحوالہ مضمون علامہ ارشد القادری اور دعوت اسلامی، ڈاکٹر غلام زرقانی، مشمولہ ماہنامہ جامع نور دہلی، شمارہ مارچ تا مئی 2012 صفحہ نمبر 55۔ دعوت اسلامی کا سرپرست استاد المقرر مفتی وقار الدین علیہ رحمہ کو اور نگران مولانا محمد الیاس قادری کو مقرر کیا گیا۔ نگران کے لیے مولانا محمد الیاس قادری کا نام مفتی وقار الدین علیہ رحمہ کا ہی تجویز کردہ تھا۔ اس زمان میں مولانا محمد الیاس قادری بیان کرتے ہیں کہ جب علامہ ارشد القادری نے مجھے عمارت سونپنی چاہی تو میں نے عرض کیا میں اس قابل نہیں ہوں، جس پر علامہ ارشد القادری نے از راہ تفتل فرمایا مجھے زیادہ قابل آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ مضمون دعوت اسلامی کا بانی کون؟ مولانا محمد الیاس قادری، ماہنامہ جہان رضا، لاہور، دعوت اسلامی، نمبر اپریل 2011 صفحہ نمبر 182۔ اقول علامہ ارشد القادری مولانا محمد الیاس قادری کے بطور امیر نامزدگی میں تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس کا نام سبب نہ تھا۔ ناموں کی یہ مماثلت محض اتفاقی تھی۔ ذاتی انٹرویو علامہ ارشد القادری 29 جنوری 2001 کراچی، ہمراہ عبد المصطفیٰ مجاہد کراچی۔ اس وقت مولانا محمد الیاس قادری نور مسجد کاغذی بازار اولڈ ٹاؤن کراچی کے خطیب اور ایک تنظیم انجمن اشاعت اسلام سے وابستہ تھے۔ اپنے دور طالب علمی میں وہ انجمن طلباء اسلام کے بھی کارکن رہے تھے، جس کا ذکر ان کی کتاب نماز کا جائزہ کی ابتدائی ایڈیشن میں شامل ہے۔ ان کے تعارف میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ کچھ عرصے تک انجمن طلباء اسلام کے اہم رکن کی حیثیت سے نوجوانوں میں مسلک اہل سنت کی اشاعت میں مصروف رہے۔ مورخہ 7 ذی القعدہ 1401 ہجری، 6 ستمبر 1981 کو مفتی محمد وقار الدین اور علامہ ارشد القادری نے اس کتاب کے لیے اپنی تقاریر تحریر کی جو اس کتاب میں موجود ہیں۔ نماز کا جائزہ، امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری، خطیب نور مسجد اولڈ ٹاؤن کراچی، شائع کردہ دعوت اسلامی
1982۔ دعوت اسلامی سے قبل مولانا محمد الیاس قادری سبز مسجد میٹھا در کراچی میں انجمن طلباء اسلام کے اجتماعات سے بھی خطاب کیا کرتے تھے، اور کئی افراد سے کی جانے والی گفتگو کی روشنی میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ انہوں نے تقریر کرنا ہی انجمن طلباء اسلام کے اجتماعات کے ذریعے سیکھا۔ دعوت اسلامی کا امیر منتخب ہونے کے بعد ابتدا میں مولانا محمد الیاس قادری نے علامہ ارشد القادری کے ساتھ رابطہ رکھا اور انہیں تحریری طور پر دعوت اسلامی کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہے۔ خطوط مولانا محمد الیاس قادری مشمولہ ماہ نامہ جامع نور، دہلی، شمارہ مارچ تا مئی 2012، صفحہ نمبر 55 تا 59۔ دعوت اسلامی کے لیے علامہ ارشد القادری نے لاہور میں بھی علماء کرام کا اجتماع کیا، جس میں پیرزادہ اقبال احمد فاروقی علیہ رحمہ المتوفی 19 دسمبر 2013 عیسوی کو دعوت اسلامی پنجاب کا امیر منتخب کیا گیا، تاہم وہ اس عمارت کے فرائض سر انجام نہ دے سکے۔ ماہ نامہ جہان رضا، لاہور، اپریل 2011، صفحہ نمبر 12۔ علماء، مشائخ اور عوام الناس نے دعوت اسلامی کو وقت کی اہم ضرورت خیال کیا اور اس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ علامہ شاہ احمد نورانی نے مساجد میں دعوت اسلامی کا اجتماع منعقد کرانے کے لیے اہل سنت کے ائمہ مساجد کے نام خط تحریر کیا۔ علامہ عبد المصطفیٰ ازہری، مولانا محمد شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ اور دیگر علماء نے اجتماع کے لیے اپنی مساجد کو پیش کیا۔ دعوت اسلامی کے پہلے مرکزی اجتماع منعقد 25-26 نومبر 1982 بمقام کگری گراؤنڈ کا اشتہار 26 نومبر 1982 کے روزنامہ جنگ کراچی میں تحریک عوام اہل سنت، انجمن اشاعت اسلام، بزم قاسمیہ رضویہ اور کراچی یارن مرچنٹس کے مشترکہ تعاون سے شائع ہوا۔ انجمن طلباء اسلام نے دعوت اسلامی کے سینئر رفیق عبد القادر باپو شریف کو ملک گیر رابطے کے لیے اپنی ریکارڈ سے نام اور پتہ جات فراہم کیے اور ملک بھر میں دعوت اسلامی کے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ دعوت اسلامی کے ایک مرکزی اجتماع کے موقع پر اخبارات میں مضمون چھپوانے کے لیے ATI کراچی کے ناظم 1981 تا 1982 عبد الجبار اور کارکنان نے اخبارات میں رابطہ کیا اور عبد الجبار کا تحریر کردہ مضمون اخبارات میں شائع کرایا۔ بحوالہ ذاتی انٹرویو، ڈاکٹر عبدالرحیم ناظم، ATI کراچی 1984، 8 ستمبر 2013 کراچی۔ دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس قادری نے انجمن کے بانی رکن محمد حنیف حاجی طیب سے اس بات کا اعتراف کیا کہ دعوت اسلامی کے فروغ میں سب سے زیادہ تعاون ATI نے کیا ہے۔ بحوالہ ذاتی انٹرویو، محمد حنیف حاجی طیب، 21 جون 2010 کراچی۔ انجمن طلباء اسلام اور دیگر علماء اہل سنت کی جانب سے دعوت اسلامی کو کامیاب بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً سرکلر اور اخبارات کو جاری کردہ پریس ریلیز کے ذریعے کارکنان کو ہدایت جاری کی گئی۔ 1985 میں جب سرکاری سطح پر گروپ کے تحت حج اسکیم متعارف ہوئی تو دعوت اسلامی کے پہلے حج گروپ میں انجمن طلباء اسلام کراچی کے ناظم 1984 اور 1985 ڈاکٹر حاجی عبدالرحیم نے اہم ذمہ داری انجام دی۔ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں انجمن طلباء اسلام اور دیگر ہم خیال تنظیموں کو دعوت اسلامی کی اجتماعات گاہوں پر اپنی کیمپ لگانے کی اجازت تھی۔ دعوت اسلامی کی اپنی ابتدائی تنظیم پریس ریلیز میں بھی انجمن طلباء اسلام کا ذکر ملتا ہے۔ بحوالہ روزنامہ جنگ کراچی 14 نومبر 1983۔ انجمن طلباء اسلام نے کئی مرتبہ اخبارات کے ذریعے بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات کا خیر مقدم کیا۔ بحوالہ روزنامہ جنگ کراچی 20 اکتوبر 1991۔ دعوت اسلامی کے فروغ کے لیے مختلف تنظیموں، علماء کرام اور شخصیات کا مخلصانہ تعاون شخصیت پرستی اور پیر پرستی سے بالاتر ایک اجتماعی کاز کی بنیاد پر تھا۔ کاش دونوں طرف سے یہ سلسلہ جاری رہتا۔ ابتدا میں مولانا محمد الیاس قادری کے لیے امیر دعوت اسلامی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا،
نماز کا جائزہ 1982 روزنامہ جنگ کراچی 24 اور 26 نومبر 1982۔ بعد میں دیگر القابات کا اضافہ ہوتا گیا اور غالباً 2005-2006 عیسوی میں انہیں دعوت اسلامی کا بانی قرار دینے کا آغاز ہوا۔ اس حوالے سے مولانا محمد الیاس قادری لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے سنار کو انگوٹھی بنانے کا حکم کرنے والے کو بانی نہیں بلکہ سنار کو بانی انگوٹھی قرار دیا جائے گا۔ بحوالہ ماہنامہ جہان رضا، لاہور، اپریل 2011، صفحہ نمبر 189۔ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کے فرزند ڈاکٹر غلام زرقانی القادری اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ عبارت میری ناقص سے سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر اس فلسفے قیام و بنا کو تسلیم کر لیا جائے تو نہ تاج محل کا بانی شاہ جہاں کو قرار دیا جا سکے گا اور نہ لال قلعے کا، بلکہ اس سے بڑی مصیبت تو ہم اہل ہند کو پیش آئے گی کہ یہاں مساجد کی تعمیر میں جن مزدوروں کی خدمت حاصل کی جاتی ہیں وہ زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں۔ لہذا اس فکر کو اگر بے عین ہی تسلیم کر لیا جائے تو پھر تعمیر مسجد کے حوالے سے ساری بشارتوں کے اہل وہ غیر مسلم ہو جائیں گے۔ بحوالہ مضمون علامہ ارشد القادری اور دعوت اسلامی ڈاکٹر غلام زرقانی، مشمولہ ماہنامہ جامع نور، دہلی، شمارہ مارچ تا مئی 2012۔ دعوت اسلامی پر بعض علماء کرام کے تحفظات اور اس میں رونما ہونے والی تبدیلی اپنی جگہ، مگر یہ حقیقت ہے کہ مولانا الیاس قادری کی سربراہی میں دعوت اسلامی نے خاصی بڑی تعداد میں لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ اس وقت یہ تنظیم اہل سنت و جماعت کا ایک مؤثر اور بڑا ادارہ بن چکی ہے۔ بلا شبہ پاکستان بھر میں ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی یہ اہل سنت کی بڑی ممتاز اور فعال تنظیم ہے جو اپنی طریقہ کار اور وسیع نیٹ ورک کے ذریعے شب و روز سرگرم عمل ہے۔ انشاءاللہ مزید جو ہے ہم حصہ نمبر 2 میں عرض کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ اور ہمیں حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور امتی بنائے، آمین۔